ہیلو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلیں گے اسپین کی دلکش دنیا میں۔ اسپین جو یورپ کے جنوب مغربی حصے میں واقع ہے، اپنی تاریخ، ثقافت اور قدرتی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے۔ تو تیار ہو جائے کیونکہ ہم آپ کو دکھائیں گے اسپین کے کچھ شاندار پہلو۔ قدیم تاریخ پری ہسٹری۔ اسپین کی تاریخ کی ابتدائی علامات پری ہسٹری دور کی ہے، جب آثار قدیمہ میں التامیرا کی غار کی تصاویر ملتی ہے جو تقریباً 36,000 سال پرانی ہے۔ فینیشین اور یونانی اثرات۔ قدیم فینیشین اور یونانی تجار اور آبادکاروں نے اسپین کے ساحلی علاقوں میں اپنی تجارت اور ثقافت کی بنیاد رکھی۔ رومی دور۔ رومی سلطنت تقریباً 2 صدی قبل مسیح میں اسپین رومی سلطنت کا حصہ بن گیا اور ہسپانیہ کے نام سے جانا جانے لگا۔ رومیوں نے یہاں بنیادی ڈھانچے جیسے کہ پانی کے نل کے راستے اور شہری عمارتیں تعمیر کیے۔ ویسگوت دور۔ ویسگوت سلطنت۔ رومی سلطنت کے زوال کے بعد ویسگوت نے اسپین پر حکمرانی کی۔ یہ دور 5ویں صدی سے 8ویں صدی تک جاری رہا اور اس دوران عیسائیت کو اہمیت دی گئی۔ موریسک دور اور اسلامی سلطنت۔ 711 عیسوی میں موریسک نے شمالی افریقہ سے آ کر اسپین کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا اور اسلامی حکومت قائم کی۔ اس دور میں قردبہ کا شہر ایک اہم عالمی اور ثقافتی مرکز بن گیا۔ ریفینڈیشن ریکنسکیسٹا کے دوران کرسچین ریاستوں نے آہستہ آہستہ مسلم حکمرانی کو ختم کیا، جو 1492 عیسوی میں مکمل ہوا۔ کرسچین دور۔ کرسچین ریاستیں 1492 عیسوی میں فرڈیننڈ اور ایزابیلا کی قیادت میں کرسچین حکمرانوں نے گرینڈا پر قبضہ کیا، جس سے اسپین کا اسلامی دور ختم ہوا۔ دریافتیں۔ اس دور میں کرسٹوفر کولمبس نے نئی دنیا کا دریافت کیا، جو ہسپانوی سلطنت کی بین الاقوامی اہمیت کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوا۔ سفارتی اور جنگی دور۔ ہسپانوی سلطنت۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں اسپین ایک عظیم عالمی طاقت بن گیا اور سونے اور چاندی کے بڑے ذخائر نے اس کی معیشت کو مضبوط کیا۔ جنگی حالات۔ 18ویں صدی میں اسپین مختلف داخلی اور خارجی جنگوں کا سامنا کرتا رہا، جن میں ہسپانوی ورثے کی جنگ اور نیپولین کی جنگیں شامل ہیں۔ جدید دور۔ جنگ عظیم۔ 20ویں صدی میں اسپین نے اسپین کی خانہ جنگی 1936 سے 1939 کا سامنا کیا، جس کے بعد فرانسسکو فرانکو کی فوجی حکومت قائم ہوئی۔ جمہوری دور۔ 1975 عیسوی میں فرانکو کی موت کے بعد اسپین نے جمہوری نظام کی طرف قدم بڑھایا، جس سے اسپین کی آئینی بادشاہت کا قیام عمل میں آیا۔ آج کا اسپین۔ یورپی یونین۔ اسپین آج ایک جمہوری ملک ہے اور یورپی یونین کا رکن ہے۔ اس کی معیشت متحرک ہے اور اس کی ثقافت، تاریخ اور قدرتی خوبصورتی سیاحوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ 2024 عیسوی تک اسپین کی آبادی تقریباً 4,75,00,000 ہے۔ اسپین یورپ کے سب سے زیادہ آبادی والے ممالک میں شامل ہے۔ آبادی کی تقسیم۔ شہری اور دیہی آبادی۔ اسپین کی زیادہ تر آبادی شہری علاقوں میں رہتی ہے۔ بڑے شہروں میں میڈرڈ، بارسلونا، ویلنسیا، سیویل اور زاراگوزا شامل ہے۔ نسلی تقسیم۔ اسپین کی آبادی کی اکثریت اسپینی ہسپانوی ہے، لیکن یہاں مختلف نسلی گروہ بھی موجود ہیں، جیسے کیٹالان، باسک اور گالیشین۔ اسپین میں لاطینی امریکہ، افریقہ اور یورپ سے آنے والے تارکین وطن کی بھی ایک بڑی تعداد ہے۔ آبادی کی خصوصیات۔ زبانیں۔ اسپین میں ہسپانوی زبان سرکاری زبان ہے، لیکن مختلف علاقوں میں کیٹالان، باسک اور گالیشین جیسی زبانیں بولی جاتی ہے۔ مذہب۔ اسپین میں کیتھولک عیسائیت اکثریتی مذہب ہے، لیکن حالیہ دہائیوں میں سیکولرائزیشن اور متنوع مذہبی آزادی میں اضافہ ہوا ہے۔ عمر کا ڈھانچہ۔ اسپین میں عمر رسیدہ آبادی کی شرح بلند ہے، یعنی یہاں بوڑھے افراد کی تعداد زیادہ ہے اور بچوں کی پیدائش کی شرح کم ہے۔ یہ رجحان اسپین کو عمر رسیدہ معاشروں میں شامل کرتا ہے۔ آبادی کی چیلنجز۔ آبادی میں کمی۔ اسپین کو آبادی میں کمی اور عمر رسیدہ ہونے کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ حکومت اس مسئلے کے حل کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے، جیسے کہ خاندانوں کو سپورٹ فراہم کرنا اور امیگریشن کو فروغ دینا۔ دیگر دلچسپ پہلو۔ اسپین کی آبادی میں تعلیم یافتہ افراد کی شرح بلند ہے
اور یہاں کے لوگ ثقافت، فنون، کھیل اور موسیقی میں خاص دلچسپی رکھتے ہیں۔ اسپین قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے اور یہاں کے قدرتی مقامات نہایت دلکش اور متنوع ہے۔ پیکوس ڈی پوریا مقام شمالی، یہ پہاڑی سلسلہ اسپین کے سب سے خوبصورت قدرتی مقامات میں سے ایک ہے۔ یہاں بلند پہاڑ، گہرے درے اور سبز وادیاں ہیں۔ یہ علاقہ ہائیکنگ اور مہم جوئی کے لیے مشہور ہے۔ ٹیڈے نیشنل پارک، یہاں ماؤنٹ ٹیڈے واقع ہے، اسپین کا سب سے اونچا پہاڑ اور ایک آتش فشان ہے۔ یہ علاقہ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے اور یہاں کا منظر بہت منفرد اور عجیب ہے۔ کوسٹا براوا مقام شمال مشرقی اسپین، یہ ساحلی علاقہ صاف شفاف پانی، خوبصورت بیچوں اور چٹانی پہاڑوں کے ساتھ ایک مثالی سیاحتی مقام ہے۔ یہاں کے گاؤں جیسے کاداکیس اپنی خوبصورتی اور ثقافتی ورثے کے لیے مشہور ہے۔ ڈونانا نیشنل پارک جنوبی اسپین، یہ پارک یورپ کے سب سے بڑے اور اہم قدرتی مقامات میں سے ایک ہے، جو مختلف اقسام کے پرندوں، ہرن اور دیگر جنگلی حیات کا مسکن ہے۔ یہاں دریاؤں کے ڈیلٹا، نمکین میدان اور جنگلات موجود ہیں۔ سیرا نیوادا نیشنل پارک جنوبی اسپین، یہ اسپین کا سب سے اونچا پہاڑی سلسلہ ہے جس میں اسکیئنگ کے بہترین مواقع موجود ہیں۔ یہاں کی بلند چوٹیاں اور برف پوش مناظر سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ لاگوس ڈی کوواڈونگا مقام آسٹریا، یہ جھیلیں پیکوس ڈی پوریا کے نیشنل پارک میں واقع ہے اور یہاں کے مناظر خوبصورت پہاڑوں، سبززاروں اور صاف پانی کے جھیلوں پر مشتمل ہے۔ کابو ڈی گاٹا نیجار نیشنل پارک جنوبی اسپین، یہ اسپین کا سب سے بڑا ساحلی نیشنل پارک ہے جو صحرانما علاقوں، چٹانی ساحلوں اور شفاف نیلے پانی کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کے ساحل کم ہجوم والے اور قدرتی خوبصورتی سے بھرپور ہے۔ مونٹ سیراٹ مقام کیٹالونیا، یہ ایک منفرد پہاڑی علاقہ ہے جو اپنے عجیب و غریب مونسٹری آف مونٹ سیراٹ، چٹانی ستونوں اور ایک مشہور خانقاہ کے لیے جانا جاتا ہے۔ اسپین کے قدرتی مقامات نہ صرف خوبصورتی سے مالا مال ہے بلکہ وہ تاریخی، ثقافتی اور ماحولیاتی اہمیت بھی رکھتے ہیں۔ اسپین کی ثقافت انتہائی متنوع اور رنگ رنگ ہے جو مختلف تہذیبوں، روایات اور تاریخی واقعات کا امتزاج ہے۔ موسیقی اور رقص، اسپین فلیمنکو جو جنوبی اسپین کی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہاں کے علاقائی رقص جیسے کہ ساردانا اور جوتا بھی مشہور ہے۔ تہوار لا ٹومانیتا، یہ اسپین کا مشہور تہوار ہے جو بنیول نامی شہر میں منایا جاتا ہے جس میں لوگ ایک دوسرے پر ٹماٹر پھینکتے ہیں۔ سان فرمین پامپلونا میں ہونے والا یہ تہوار بیل دوڑ کے لیے مشہور ہے جہاں لوگ بیلوں کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں۔ کھانا پایا، یہ ایک مشہور اسپینی ڈش ہے جو چاول، سمندری غذا اور مسالوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ جامون اسپین کا مشہور خشک گوشت جو عام طور پر سور کے گوشت سے تیار کیا جاتا ہے۔ لباس، روایتی لباس، مختلف علاقوں میں مختلف قسم کے روایتی لباس ہیں۔ جنوبی اسپین میں فلیمنکو رقص کے لیے خواتین بڑے گھیرے والے رنگین لباس پہنتی ہے جنہیں ٹراجے دے فلیمنکا کہا جاتا ہے۔ کھیل فٹ بال، اسپین میں فٹ بال سب سے مقبول کھیل ہے اور یہاں کے فٹ بال کپ جیسے ریال میڈرڈ اور ایف سی بارسلونا عالمی سطح پر مشہور ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اسپین کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہے؟ کمنٹس میں بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔